اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورا کیا کرو۔ ناظرین، حصول رزق کے بے شمار ذرائع میں سے تجارت ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک ایماندار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے تاجر اور خریدار کے باہمی حقوق پر، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب سعید بابر صاحب۔ آپ ایک نجی فرم میں CFO کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، تاجر اور خریدار کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس ضمن میں کیا کیا امور شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ آج کا ٹاپک اور عنوان جو ہے بہت ہی اہم ترین ہے، اس اعتبار سے کہ ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ کسی نہ کسی طرح خرید و فروخت کے مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے۔ کوئی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی اپنی خدمات کو فروخت کرتا ہے، کوئی اس کو ہائر کرتا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے اس روزمرہ کی ایکٹیویٹی کو، سرگرمی کو دیکھنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلکہ اس پہ تو اب حکومتی سطح پہ بھی باقاعدہ خریدار کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ مرکنٹائل لا کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ڈیٹیل لکھی جاتی ہیں۔ تو تاجر اور خریدار، تاجر یہ تجارت سے نکلا ہے، اور یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، پس ان کو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا کیونکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، یعنی ان میں عقل اور شعور نہیں تھا۔ جو تجارت کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ان سے وہ آگاہ نہیں تھے، لہذا گھاٹے میں چلے گئے، گھاٹا کھایا انہوں نے۔ تو لہٰذا تجارت کے اصول اور ضابطے جو ہیں، جس کو گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں، لینا اور دینا کہتے ہیں، تو اس سے آگاہی جو ہے یہ ایک شرعی ضرورت بھی ہے اور ایک معاشی اور معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ تو تاجر کی جمع تجار ہے۔ تاجر کہتے ہیں جو تجارت کرنے والا ہے، اس کے لیے بعض کا سوداگر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلش میں بزنس مین ہے، ٹریڈر ہے، مرچنٹ ہے، اور مرچنڈائز جو چیزیں، اشیاء لینے دینے والی ہوتی ہیں، تو اس کے اپوزٹ جو ہے وہ خریدار ہے۔ ایک سیلر ہے، ایک بائر ہے، ایک شاپ کیپر ہے، دوسرا پرچیزر ہے یا اس کا کلائنٹ ہے۔ تو خریدار یعنی جو اس کے طرف سے جو ہے وہ چیز لینے اور دینے کے تبادلے میں مصروف ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ سیلر اینڈ بائر آر آلویز ایٹ کراس پرپزز، یہ دونوں متضاد مفاد میں ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ کمائی کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ سودا لینا چاہتا ہے، تو اس بنا پہ ان دونوں کے حقوق اور مفادات، ان میں توازن قائم رکھنا اور ان کو صحیح طریقے سے نبھانا کہ شرعی ضرورت بھی پوری ہو اور تجارتی ضرورت، قانونی ضرورت وہ بھی پوری ہو، انسان شرعی طور پر بھی مجرم نہ بنے، گناہ گار نہ بنے، اور قانونی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اپنی سائٹ کو سیو رکھ سکے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو آپ نے پوچھا اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں تجارت کے اندر، لین دین کے اندر سارا کچھ ہی شامل ہے۔ جو اجناس ہیں، کوئی زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی پھل ہے اگاتا ہے، کوئی سبزیاں اگاتا ہے، کوئی مشینری تیار کرتا ہے، کوئی
صنعتی چیزیں جو ہیں ان کی پیداوار کرتا ہے، کوئی مہارتیں سیل کرتا ہے اچھی، اس کے بعد ٹیچنگ سکل ہے، ایک اچھا بینکر ہے، ایک اچھا انجینئر ہے، ایک اچھا جو ہے وہ میسن ہے یا کارپینٹر ہے یا دیگر شعبہ جات جتنے بھی اس میں پروفیشنز ہیں سارے کے سارے شامل ہیں، تو ہر بندہ اس میں انوالو ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی چلنے والی شے ایسی نہیں جس کو روزی دینا اللہ کے ذمہ داری میں نہ ہو، اسی لیے اس کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں لینے اور دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ لینے اور دینے میں جو طریقہ کار ہے وہ غیر شرعی غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے، اس میں منشیات نہ ہوں، اس میں کوئی غبن نہ ہو، اس میں کوئی چوری ڈاکہ نہ ہو، اس کے اندر ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ جیسے آپ نے بھی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تم ناپ تول میں جو ہے وہ کمی نہ کرو، لوگوں کو نقصان نہ دو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں اور لین اور دین کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تاجر اور خریدار جہاں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہیں ان کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں تاجر اور خریدار کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلتے ہیں۔ سعید بابر صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں تاجر اور خریدار کے کون کون سے حقوق و مفادات کا ذکر ملتا ہے؟ اصل میں حقوق آتے ہیں رسپانسبلٹیز کے ساتھ، تو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے دونوں کے اوپر۔ تو سب سے پہلے چونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم پہ چلنا، تو جس چیز کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ حلال ہے، جس کی منع کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے بھئی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ حلال چیز ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو ہے اصول کہ جناب جو بائر ہے سیلر ہے دونوں کو پتہ ہو کہ یار ہم نے ٹریڈ کس طرح کرنا ہے۔ حضرت عمر مارکیٹ پہ چکر لگایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسا کوئی دکاندار نہ بیٹھا ہو جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں ٹریڈ کس طرح، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو جو حقوق ہیں سیلر کی طرف پہلے آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے دونوں تو جو لگتا ہے وہ آپ کی حدیث ہے کہ جو بیوقوف بناتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب دونوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دونوں متضاد اپنے اپنے فائدے کی بات کر رہے تھے، دونوں اس کو دھوکا ایک دوسرے کو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث اگر سامنے رکھیں تھی بیوقوف بنانے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی نہ وہ اس کو دھوکا دے نہ وہ اس کو دھوکا دے، ناپ تول وہ پورا کرے اور وہ اس کو پیسے پورے دے، نہ وہ کھوٹے سکے چلا دے یا جعلی نوٹ اس کو دے دے بیچارے کو، یہ بھی نہ کرے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی فراڈ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح سورہ مطففین میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فراڈیوں کی پوری 10 آیتیں نازل فرمائی، پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یار یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ، منع باز آ جائیں ان کاموں سے، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ، اور دوسرا جو بائر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کپڑا ایسے پھینک دیتے تھے، جناب سودا ہو گیا جی، ہاتھ لگا دیا سودا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا انہوں نے کہا یہ ساری ٹریڈ انلیگل ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہے، جب تک کہ بائر اس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال نہ کر لے۔ اس کا مطلب انسپیکشن اس کا بنیادی حق ہے۔ اور دوسرا اس کا حق ہے کہ جناب وہ جب تک سودا ہو رہا ہے دونوں ساتھ بیٹھے کینسلیشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اب بات چیت ہو گئی جناب ختم، اب پیسے دیں مال اٹھائیں، نہیں بھائی، اینڈ تک اس کے پاس رائٹ ہے، جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے بائر اینڈ سیلر وہ کینسل کر سکتے۔ پھر تیسرا جو بہت بنیادی بات ہے، دونوں کا میوچول کنسنٹ ہونا چاہیے۔ مثلا میں اگر کسی کا زیر بارمو بندہ آ جاتا ہے میرے پاس تو مجھے یار
میں بیچنا نہیں بھی چاہ رہا تو میں سستا کر کے اس کو بیچنا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میوچول کنسنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ، اور دوسرا سیلر کی طرف جو ہے وہ رسپانسبلٹی آئی تھی کہ وہ ہورڈنگ نہ کرے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین، ناپ تول میں کمی دراصل فریب اور جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ تاجر اور خریدار میں کس طرح خوشگوار اور عدل و انصاف پر مبنی تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، تاجر اور خریدار بظاہر دونوں ایٹ کراس پرپسز ہیں، وہ بھی اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے، بیچنے والا بھی اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے۔ تو اسلام بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرے، چیٹ کرے، دھوکہ دہی کرے، بلکہ سب سے جو لمبی اور طویل ترین قرآن پاک کی آیت ہے وہ ہے بیع و شرع کے بارے میں، خرید و فروخت کے حوالے سے ہے، اور اتنی شر و بست کے ساتھ اللہ کریم نے ایک ایک نقطے پہ توجہ دلائی ہے کہ خدا کے لیے ان اصولوں کے ساتھ چلو، جس طرح ابھی محترم سعید بابر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے کو الو بنانے والا، بیوقوف بنانے والا جو ہے وہ سرکار نے اس کو ناپسند کیا، اس کی کوئی شرعی جو ہے اس کو فٹنگ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے وہ احکامات کا پتہ ہو۔ وہ جو طویل ترین آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خریدار کے بھی سارے حقوق بیان کیے، اس میں فروخت کار کے بھی حقوق بیان کیے، اور جو موڈ آف ٹرانزیکشن ہے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ تم لکھت پڑھت کرو، پھر صرف لکھنے پڑھنے پہ ان بلیک اینڈ وائٹ پہ اکتفا نہ کرو، بلکہ اپنے اس لین دین پہ کوئی گواہ بھی بنا لو، خاص طور پہ اس صورت میں جب اس میں کوئی ڈیوریشن وغیرہ انوالو ہے، اور اگر دست بدست ہے وہ تو ٹھیک ہے، پیسے دیے اور چیز آپ نے لے لی، تو لیکن جس میں کوئی ڈیوریشن انوالو ہوتی ہے اس کو باقاعدہ لکھا جائے، اور پھر کاتب کو علیحدہ جو ہے وہ ہدایت کی کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا، پھر گواہان کو علیحدہ ہدایات دیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو تجھ پہ ضروری ہے کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ دونوں پارٹیاں وہ گواہ دینے والے کو بھی بے جا تنگ نہ کریں، اس کے اندر شر پیدا نہ کریں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کا بڑا ایک اصول ہے، بلکہ تجارت میں یہی اصول چلتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تم کسی کو ضرر دو نہ تمہیں کوئی ضرر دے، تم جیو اور جینے دو، تم تجارت کرو اور تجارت کے نظام کو آگے بڑھنے دو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اسلامی تعلیمات میں خوشگوار تعلقات ہوں گے وہ خوف خدا ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دانائی کی چوٹی جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی سادہ لوہی سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، یا یہ بیچارہ اتنا سمجھدار نہیں ہے تو اس کی انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے میں اس کو چیٹ کر رہا ہوں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بے شک وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا، وہ تو کائنات بنا کے نعوذ باللہ کہیں سو گیا ہے، اور اس نے نہ کوئی حساب لینا ہے، نہ کوئی کتاب لینا ہے، نہ کوئی دیکھنا، نہ لکھنا، نہ پڑھتا۔ تو جب اس کا یہ ایمان ہوگا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا کہ دوسرا میں ہوتا ہوں، تم دو نہیں ہوتے کہ تیسرا میں ہوتا ہوں، اسی طرح تھوڑے یا زیادہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ سے بھی قریب ہوں۔ تو جب یہ احساس ہوگا تو پھر گویا کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے
اور دوسرے کو بھی بیچارے کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہا ہے، وہ خود 420 یا 840 کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے خوف خدا، پھر جو ہے جواب دہی کا جو ڈر ہے، عقیدہ آخرت، جس کا اللہ پہ ایمان کمزور ہے وہی سارے فراڈ، سارے دھوکے، قتل و غارت، ہر جرم کرتا پھرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جرم کرنے جا رہے ہو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، جرم کرنے لگے ہو ایسی جگہ پہ کرو جو اللہ کی زمین نہ ہو، اس کی ملکیت نہ ہو۔ تمہارے ساتھ اللہ کریم نے جو ہے وہ کرامن کاتبین ہیں جو ہر حرف لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا۔ الدنیا مازرات الآخرہ، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی ابن آدم ایک قدم نہیں ہل سکے گا اللہ کی بارگاہ سے جب تک 4 چیزوں کے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے گا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے زندگی دی تھی، انسانیت دی تھی، انسان بنایا تو کہاں صرف کی؟ تمہیں جوانی دی تھی، توانائی اور طاقت دی تھی، کن کاموں میں صرف کی؟ پھر جو مال تو کماتا رہا وہ کن طریقوں سے کمایا ہے؟ کیا وہ حلال بھی تھے یا نہیں؟ تو نے حلال حرام کی تمیز کی یا نہ کی؟ تو نے میرے احکامات کو پیش نظر رکھا یا نہ رکھا؟ لوگوں پہ ظلم کیا یا عدل انصاف کیا؟ اور پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو مال خریدا تو خرچ کہاں کیا؟ تو گویا کہ اگر یہ احساس ہو کہ مجھے کل اللہ کو بھی جواب دینا، تو پھر جو ہے وہ بندہ کسی سے دھوکہ دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ دنیا سے گئے تو کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے ان کی پراپرٹی تھی، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، خرچ بھی کرتے تھے۔ فرماتے تھے میری تجارت کے اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنی جو چیز بیچنی ہے اس کی ساری خامیاں بیان کرتا ہوں، کوئی خوبی نہیں، خامی بیان کرتا ہوں۔ پھر جو ہے میں نہ ادھار دیتا ہوں نہ میں ادھار لیتا ہوں، اور میں نے کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی کہ اگلے مہینے بیچیں گے ذرا ریٹ بڑھ جائے، 1 سال انتظار کرو پھر پلاٹ بیچیں گے، ذرا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ پھر جو ہے وہ چاول اور کھل بنونا۔ سرکار فرماتی ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کر کے نفع کماتا ہے وہ مفت بھی اگر وہ سارا کچھ تقسیم کر دے تو وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ تو تصور آخرت، پھر خیر خائی کا جذبہ، خیر الناس من ینفع الناس، مومن کی تو شان یہ ہے وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو ہم اگر اسلامی اصولوں کو، اللہ رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھے، خریدار بھی اور تاجر بھی، دکاندار بھی، تو پھر ہر طرف خیر ہی خیر۔ بے شک۔ ناظرین، تاجر اور خریدار کے تعلق کو، باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہرس اور طمع سے دور رہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ سعید بابر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ تاجر اور خریدار کے تعلق میں ناہمواری کس طرح فرد اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں؟ یہ اصل میں انفارمیشن اسمٹری کے زمرے میں آتا ہے، یعنی دونوں کی جو سیلر ہے نا اس کی انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے اپنی چیز کے بارے میں، بائر کی نہیں ہوتی۔ تو یہ جب انفارمیشن اسمٹری آ جاتی ہے تو وہاں پر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بائر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس کے چانسز زیادہ ہیں فراڈ کرنے کے، ہو بھی جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائر جب گھر جا کے دیکھتا ہے یار چیز میرے تو گھاٹا ہو گیا، اب وہ ہوگا کیا کہ وہ اس طرف نہیں جائے گا، اس کے ٹریڈ میں کمی، وہ وقتی طور پہ اس نے فائدہ لے لیا ہے لیکن لانگ رن میں وہ بدنام ہو جائے گا مارکیٹ میں۔ وہ ظاہر ورڈ آف ماؤتھ ہے، وہ لوگوں کو بتائے گا یار میں نے اس دکان سے سامان لیا تھا، مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ بندہ فراڈی ہے، وہ مکسنگ کر کے دیتا ہے چیزیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں ایک دکان خراب ہو گئی اور وہ بیچارہ جو کسٹمر ہے وہ بھی خراب ہو گیا، اور وہ کیا کرے گا، وہ پھر برانڈڈ چیزوں کی طرف جائے گا جو نون ہے جی، تھوڑی سی مہنگی پرائس پہ چلا جائے گا۔ اس کا ایک اور نقصان یہ ہوگا مارکیٹ فیلئر سٹارٹ ہو جائے۔ کیسے کہ جو ان برانڈڈ بیچارے چھوٹے طبقہ ہے مینوفیکچرر، وہ اس کی چیزیں آہستہ آہستہ وہ ڈراپ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، تیسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مونوپولسٹک ایٹیٹیوڈ آ جائے گا مارکیٹ میں، چند بندے، چند جیسا ملٹی نیشنل، یار ان کا پانی ہم ایک خاص کمپنی کا پیتے ہیں، یار ان کا برانڈ بہت اچھا ہے، پانی صاف ہے، دوسرے کا نہیں پیتے، یعنی مارکیٹ میں جو فیئر کمپٹیشن ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا اس کا نقصان ہوگا۔
اور تیسرا ایز اے ہول سوسائٹی جو ہے نا وہ بھی خرابی کی طرف چلی جائے گی. میں سے فراڈ ہوا, اچھا یار چلو اس فراڈ کو, اب وہ سوچتا ہے اگر وہ ٹریڈر ہے وہ کہے گا یار میں آگے بھی ذرا اپنی وہ ترازو میں نا کوئی ہیر پھیر کروں, 4 پیسے وہ جو نقصان میں نے ادھر کیا ہے تو میں ادھر سے بچا لوں. اچھا, نتیجہ ایک سنو بال افیکٹ اکانومی میں آنا شروع ہو جائے گا. ہم سارے اس چکر میں آ جائیں گے, میرے ساتھ فراڈ ہوا, اس کے ساتھ ہوا, تو کہ یار 10 بندے اکٹھے ہو گئے یار ہم سے, انہوں نے کہا یار ہم بھی آگے چکر چلائیں. جس طرح ابھی ٹیکسیشن میں ہو رہا ہے, نوٹس آ گیا مثال کے طور پہ, آپ کی سیلری جیسے ہی تھریش ہولڈ کراس کیا 60,000 روپیہ, آپ نے 50,000 سے اوپر گئے, انہوں نے آ کے جناب ابھی آپ نے خرچ بھی نہیں کیا اپنے بچوں کے اوپر, انہوں نے ٹیکس لگا دیا. آپ کہتے ہیں یار میں نے دن رات محنت کی ہے. دیکھیں نا اللہ کا نظام ہے زکوٰۃ, جناب جو پیسے بچ گئے وہ بھی پورا سال, یعنی سرپلس اتنے ہیں کہ آپ کے سال پورا گزر گیا, بچ گئے آپ کے, تب مجھے یار 2.5% دیتے. یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے لگایا ہی نہیں, خرچ ہی نہیں کیا, گھر بھی نہیں لے کے گئے, مجھے اس میں سے کوئی 100-200 دے کے جائیں. اب ہوتا کیا ہے, میں اپنی سیلری 50 سے اوپر جانے ہی نہیں دوں گا. میں کہوں گا جی میری سیلری 50,000 ہے. نتیجہ ہم آہستہ آہستہ برائی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, جو بیچارے نہیں یہ کر پائیں گے, مہنگی چیز پرچیز کرتے ہیں, کیا ہوگا, وہ سود کے چکر میں آ جائیں گے. کریڈٹ کارڈ لون لے لے, ضرورت ہے بچی کی شادی ہے یار کوئی اچھی چیز دیں, آگے جانا, جس طرح ہماری سوسائٹی ہے وہ کہے گا نہیں یار کوئی اچھی چیز اب مہنگی ہے, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں, چلو تھوڑا سا قرضہ لے لے, وہ پھر اس چکر میں آ جائے گا. ایک سود کا اور سارا ایک پوری ہماری اکانومی تباہ و بربادی کی طرف چل پڑے گی. ناظرین, تاجر جب لالچ اور طمع میں آ کر خریدار سے منافع وقت اور ضرورت سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا تو بد اعتمادی کا ماحول پورے فضا میں پھیل جائے گا. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام. پوچھتے ہو کہاں مدینہ ہے, پوچھتے ہو کہاں مدینہ ہے, دل مدینہ ہے, جان مدینہ ہے, دل مدینہ ہے, جان مدینہ ہے. پوچھتے ہو کہاں کہکشاؤں کو ڈھونڈنے والوں, کہکشاؤں کو ڈھونڈنے والوں, حاصل کن فکاں میرا سینہ, درود کا مسکن, میں جہاں ہوں وہاں مدینہ ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ طریقت و تصوف میں اس زبان میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ ستھیارت پرکاش دنیا سے گوتم بدھ کے نام سے اسے یاد کرتی ہے۔ شہنشاہ تھا، شہنشاہ کا بیٹا تھا، وسیع سلطنت تھی، تو لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود پریشان تھا، دل میں چین نہیں تھا، اطمینان قلب نہیں تھا۔ بادشاہت بھی ہے، راج دہانی بھی ہے، خوبصورت ترین بیوی بھی ہے، سارا مکمل سہولیات، یا جس کو ہم کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے سارے لوازمات میسر ہے اسے۔ اس نے دیکھا کہ ایک سادھو جو ہے محل کے اوپر کھڑا دیکھ رہا تھا نیچے، وہ بڑے کپڑے اس کے سادہ سے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، سر کا بال بھی اس نے ٹینڈ کرائی ہوئی ہے، صاف ہے، لیکن لڑیاں ڈالتا ہوا جا رہا ہے، ایسا خوش ہے جیسے دنیا کا کوئی اس کو غم ہے ہی نہیں۔ اس کو بڑا تجسس ہوا، مجھے دنیا کی ہر نعمت ہے، میں پھر پریشان ہوں، نہ ڈال ہوں، نہ آزادی سے باہر جا سکتا ہوں، نہ گھوم پھر سکتا ہوں، نہ مجھے وہ سکون قلب ہے، نہ وہ آزادی ہے۔ وہ کسی طرح اس نے اس سادھو کا تعاقب کیا، نکلا محل سے، لمبی کہانی ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ یہ ساری جو ہمارے پریشانیاں اس کا سبب ہے غیر ضروری خواہشات ہیں، جو ہم نے اپنے دماغ میں پالی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے دل کے اندر ان کو بت بنا کے پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ان خواہشات کو محدود کر دیا جائے، لیمیٹڈ کر دیا جائے، جتنی بنیادی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہیں چیزیں، وہ کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے زندہ ہے، وہ پہنتا ہے سطر ڈھانپنے کے لیے، یہ نہیں کہ ساری دنیا کی اس لباس اپنے پاس، وہ رہتا ہے جس سے زندگی کا نظام آگے چلتا رہے، یہ نہیں کہ سب کو زیر بار کر کے اور سب سے بڑا شہنشاہ بن کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اصول بیان کیا، کن فی دنیا کرنا کا غریب او عابر السبیل، ایسے رہ دنیا میں جیسے کوئی مسکین ہوتا ہے، سادہ سا معیار زندگی ہے، یا کوئی مسافر ہوتا ہے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو انسان جب لامحدود خواہشات دنیا کی سینے میں پال لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کامیابی جو ہے اس بات میں ہے کہ میرا گھر چھوٹا ہے، ذرا بڑا ہو جائے، بڑا ہو گیا ذرا اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اور نہیں ایک محل ہو جائے، اور محل ہو گیا، نہیں میری ذرا منگنی ہو جائے، نہیں میری شادی ہو جائے، میرے بچے ہو جائے، نہیں میرے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل آ جائے، گاڑی آ جائے، بڑی گاڑی آ جائے، برانڈیڈ آ جائے، سکون تو آتا ہی کوئی نہیں، بلکہ بڑھتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو اگر ایک سونے سے بھر کے وادی دے دی جائے، اس کو پھر بھی چین نہیں آئے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں دولت کی ہوس نے اندھا کر دیا، ہلاک کر دیا، تم قبروں تک جا پہنچے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئت، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ شہد دکھائے زہر پہ لائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا دنیا غر غیری طلقت بثلاثت مرات، اے دنیا دفع ہو جا، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اور میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو طریقت و یہ جتنے بھی فراڈ کاروبار میں ہیں، یہ پلاٹیزم کا جو لوگ شکار ہیں، خود ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دیتے ہیں، جی ڈی ایچ اے میں ہم نے لیا ہوا ہے پلاٹ، ذرا سمندر خشک ہو جائے گا پھر بنائیں گے، ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ابھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ساری زندگی خود کرائے کے مکانوں میں رل جاتے، بڑی زمینیں ہیں پیچھے، نہیں وہ ذرا ریٹ بڑھ جائے اس کا۔ وہ خدا کے بندو، کوئی قیامت تک بیٹھے رہنا ادھر، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو تم مناسب طریقے سے یوٹیلائز کرو، پھر کنٹینٹمنٹ از ویلتھ، قناعت۔ اللہ نے یہ سارا کچھ دیا ہے، ان نعمتوں کا شکر نہیں، اور جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، یہ دنیا ایک مردار کی طرح، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتوں کی طرح۔ تو یہ ساری دل میں آتی ہیں گندی خواہشات، جو ہے ہرس، طمع، لالچ، مرکز دل ہے۔
تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اس دل کو پاک کرو، صاف کرو، نیک خواہشات پیدا ہوں، میں نیک زیادہ ہو جاؤں، میں قرآن زیادہ یاد کر لوں، میری 5 نمازیں میں 7 کر لوں، میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں سارے بزرگوں کی خدمت کروں، میں اپنی آل اولاد کی کرتا ہوں، دوسروں کی آل اولاد کی بھی کروں، میرے پاس علم ہے، ہر طرف سے جہالت دور ہو جائے، میرے پاس ایک چیز ہے میں دوسرے کو بھی دوں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ سرکار کون؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، ہمسایہ بھوکا ہے، اب ہمسایہ میں 40 لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے شامل ہیں، تو یہ بڑے بڑے گاڑیوں والے، بڑے بڑے وسائل والے، کوئی دیکھتا ہے اس کو؟ تو سکون کہاں سے آنا ہے؟ نہ سکھ گھوڑے پال کی، نہ سکھ چتر کی چھاؤں، یا سکھ ہر کی بھگت میں، یا سکھ سنگتا ماؤں۔ سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے، نیک مجلس میں اور مخلوق کی خدمت کرنے میں۔ تو طریقت و تصوف کا توڑنا بچھونا ہی یہ ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دل کے نیست۔ وہ ذکر کراتے ہیں، وہ نیک مجلس میں پڑھاتے ہیں، وہ سرکار کی سیرت سے آگاہ کرتے ہیں، اولیاء کرام، لوٹا مسلح، چھوٹی سی جھونپڑی۔ تو اپنی خواہشات کو محدود کیا جائے اور عبادت و نیکی کے درجے کو بڑھایا جائے، دل میں بھی سکون ہوگا، دنیا بھی امن میں رہے گی، کاروبار بھی ٹھیک چلے گا، نظام بھی ٹھیک چلے گا۔ ناظرین، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ جو تجارت کرتے ہوئے سچائی پر قائم رہتا ہے یا وہ جو اپنی زندگی زہد و عبادت پر وقف کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے قریب سچا اور ایماندار تاجر زاہد اور عابد سے بہتر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے آخری سوال کا، جو کہ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، جوان طبقہ میں تاجر اور خریدار کی حیثیت سے کیسے مثبت رویے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ جی آپ سعید باور صاحب۔ بالکل، دیکھیں سب سے پہلی بات جو شروع میں عرض کی تھی کہ اویئرنیس، حضرت عمر بھی یہی کرتے تھے مارکیٹ میں جا کے، بھی ان کو حلال حرام کی تمیز ہے کہ نہیں، ٹریڈ کے ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی اصول بتائے ہیں اس کو پتہ ہے، اپنی حقوق کا پتہ ہے اور اگلے کے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ مجھے یار مال پورا ملنا چاہیے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں نے اگلے کو بھی پورا دینا ہے۔ جس طرح وہ متفقین میں ہے غالباً کہ وہ بھئی آپ مال دیتے وقت تو آپ پورا نہیں دیتے، لیتے وقت پورا لیتے ہو۔ تو مطلب دونوں طرف سے یہ ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس سلسلے میں نمبر 1 اویئرنیس کیسے آئے گی؟ وہ نوجوان طبقہ ظاہر ہے آج کا نیٹ پہ ہے، یونیورسٹیز میں ملے گا، کالجز میں ملے گا، سیمینارز کروائے جائیں، جو کہ بہت زیادہ کمی ہے ہمارے ہاں نا۔ تو ہمیں اپنے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیسے زندگی گزارنی۔ اسلام ایک ٹوٹل مکمل کوڈ آف لائف ہے، ہم نے اس کو بنا دیا ڈاگماز، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، اعتکاف میں 10 دن بیٹھ، اس کے بعد پھر وہی کام شروع کرتے ہیں، نہیں ہوگا کچھ بھی، وہ بھی یہی رہا ہے۔ اس کو اپلائی کریں۔ اچھا مصیبت یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، اور جو بتانے والے ہیں وہ صحیح طرح سے بتا نہیں رہے۔ میں اگزامپل دینی تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی دیتا ہوں۔ میں مسجد میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے، تو وہ تقریباً کوئی خطبے کا کوئی 50% سے زیادہ تو وہ نعتیں اور درود شریف میں لگا دیتے ہیں۔ چلو وہ بھی ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن باقی باتوں پہ بھی بات کریں، اور باقی جو بات بچتا ہے ہمیں گناہ ثواب میں لگا دیتے ہیں۔ بھئی ہمیں اکنامکس کی کوئی بات بتائیں، ہمیں کوئی ٹریڈنگ کی بات بتائیں، ہمیں بتائیں بھئی سود سے بچیں گے تو کامیابی ہے، جو سر نے بتایا ہے، حلال روزی میں برکت ہے۔ مطلب جیسا آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جناب جو تاجر ہے جو حلال اور صحیح طریقے سے کام کرتا ہے شہداء کے ساتھ، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار بس دوسرا نے بتایا کہ حضرت علی نے کہا میں دنیا کو طلاق دے دیتا، ہم تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کو انہوں نے طلاق دے دی، تو کیسے سارا پھر سسٹم؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ
مومن اپنی عبادات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے سعید بابر صاحب نے ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس یا آگاہی سب سے پہلی بات ہے، کیا اویئرنیس اور آگاہی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو نوجوانوں میں یہ شعور پیدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، نوجوان طبقہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک ذمہ دار اور بہترین طبقہ ہوتا ہے، جن کے عزم بلند ہوتے ہیں۔ علامہ نے بھی کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، لیکن ساتھ مشورہ بھی دیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر طلباء کی صحیح طریقے سے، یعنی نوجوان طبقہ جو ہے، ان کی صحیح طریقے سے تربیت کی جائے، ان کو صرف پیسے کمانے کے طریقے نہ سکھائے جائیں، انہیں حلال کمانے کے طریقے سکھائیں، ماں باپ ان کو خرید و فروخت کے طریقے سکھائیں، اپنے ساتھ بازار لے کے جائیں، کوئی اہم بزنس ڈیل کرنی ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اپنی سادگی سے، اپنی شرافت سے، اپنی امانت اور دیانت سے اور اپنی معاملہ فہمی سے ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹرینڈ کریں۔ ماؤں کے ساتھ بیٹیاں جائیں، وہ دیکھیں ہماری مائیں کس طرح جو ہے وہ لین دین کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب غیر محرموں سے بات کرو تو باوقار طریقے سے، معروف طریقے سے، تمہارا لہجہ، تمہارا انداز ایسا نہ ہو کہ دکاندار کے دل میں جو ہے تحریص پیدا ہونا شروع ہو جائے، برائی کے عنصر پیدا ہو جائے۔ تو یہ بھی آداب ہے خرید و فروخت کے جو ہمیں شریعت نے سکھائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بازاروں کو تنگ نہ کرو۔ جو اکثر ہم کھانچا فروش اور ریڑھی فروش جو ہے وہ 200 فٹ بڑی سڑک ہوتی ہے لیکن گزرنے کے لیے وہ 5 فٹ بھی نہیں جگہ ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سخت وعید سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو رستوں کو تنگ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ دو سڑکوں کے درمیان کے اندر چلتے ہیں، سائیڈ پہ چلو اور رستوں کو کشادہ رکھو۔ تو ہم نوجوان طبقے کو یہ چیزیں سکھائیں، تعلیمی اداروں میں بھی، کیونکہ ہمارے جو میں کامرس کے شعبے سے بڑا سا وابستہ رہا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کچھ اساتذہ بیٹھتے ہیں تو زیادہ وہ صرف پیسے کمانے کے طریقے، قدم آگے بڑھانے کے طریقے ہیں، لیکن طلباء کو جو اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی تعلیم دینی ہے، ایمانداری کا جو تصور دینا ہے کہ القاسب حبیب اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانے والا کوئی معمولی درجے کا نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور یہ صرف عبادت نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے عبادت رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا ہے، اور ایک حصے میں ہماری نماز روزے عبادت سارا کچھ باقی چیزیں آتی ہیں جس کو ہم بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ اور اگر رزق حلال نہیں تو وہ عبادتیں بھی جو ہیں وہ بھی بے اثر اور بے روح ہو کے رہ جاتی ہیں۔ ایک لقمہ حرام کھایا، 40 دن تک عبادت دعائیں بے اثر ہو گئیں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو والدین بھی ذمہ داری نبھائیں، اساتذہ بھی، مشائخ بھی، علماء بھی۔ جس طرح محترم سعید بابر صاحب نے کہا، ہمارے علماء جو جمعے میں یا مختلف خطبات میں وہ ان بنیادی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ پھر حکمران طبقہ بھی، پھر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اپنی اپنی طرح سارے ان کو تجارت بھی سکھائیں اور ایمانداری والی اسلامی تجارت سکھائیں۔ بے شک ناظرین، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ہر وقت تاجر یا خریدار کے کردار کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح اور غلط کو خلط ملط نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
اس حسن پہ میں اس حسن پہ میں حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اس حسن پہ میں اس حسن پہ میں حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا تیرے جلوائے حسن سے ہر عاشق تیرے جلوائے حسن سے ہر عاشق فرقت میں جلا کرتا ہے صنم تیرے جلوائے حسن سے ہر عاشق فرقت میں جلا کرتا ہے صنم اس زہد و ریاکاری سے میرا اس زہد و ریاکاری سے میرا یک بار یہ دل نادان ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اس حسن پہ میں اس حسن پہ میں حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا منصور ہو یا سرمد ہو صنم منصور ہو یا سرمد ہو صنم یا شمس الحق تبریزی ہو منصور ہو یا سرمد ہو صنم یا شمس الحق تبریزی ہو اس تیری گلی میں اے دلبر اس تیری گلی میں اے دلبر ہر ایک کسر قربان ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اس حسن پہ میں اس حسن پہ میں حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اس عشق کا تیرے ہے دعویٰ اس عشق کا تیرے ہے دعویٰ منصور سچل کو میرے صنم اس عشق کا تیرے ہے دعویٰ اس عشق کا تیرے ہے دعویٰ مسکین سچل کو میرے صنم کیا خوب تیری اس الفت میں کیا خوب تیری اس الفت میں مسکین سے میں سلطان ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اس حسن پہ میں اس حسن پہ میں حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اس حسن پہ میں اس حسن